یہ حماس کے جو نمائندے ہمارے یہاں آئے تھے، انہوں نے تقریر بھی کی تھی قرآن آڈیٹوریم میں، اگر اس کا پورا جو ایسنس تھا وہ آپ کے سامنے ہو، ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ایک زونل پیکٹ اس کا بنا لیا جائے اس پورے علاقے کا، مسلمان لیبر ہے، موجود ہے، تیل موجود ہے، اس کو استعمال کیا جائے، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارے پاس ہے، یہاں ٹیکنالوجی بڑھائی جائے، اس کا جو ہے ایک اقتصادی جو ہے یہاں جنت پیدا کر دی جائے، اور اس کی جو اصل جو ہے پھل وہ ہم کھائیں گے، محنت وہاں کریں گے، پانی دیں گے اور پودوں کو جو ہے سینچیں گے، وہ مسلمان کریں گے۔ تو اس سے آگے جا کر براہ راست حکومت قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے ان کا نقشہ۔ فنڈامنٹلسٹ اس کے لیے بےتاب ہے کہ نہیں، ہمیں تو گریٹر اسرائیل حکومت قائم کرنی۔ یہ تصادم ان کے مابین ہے۔ اب دیکھیے کب وہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں کسی شخص کو کھڑے ہو کر وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، وہی المسیح الدجال ہوگا، مسیح وہی کہ جس کی ان کے ہاں روایت موجود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے مسلسل جو انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ ایک پیشن گوئی کرتے رہے، ایک مسیح آئیں گے، وہ تمہارے نجات دہندہ ہوں گے۔ وہ مسیح آ گئے، حضرت مسیح علیہ السلام، انہوں نے رد کر دیا، مرتد قرار دیا، پھانسی پر چڑھوا دیا، اپنے بس پڑتے اللہ نے جو کیا وہ اللہ کا معاملہ، لہذا وہ پوزیشن از ویکنٹ، ابھی وہ جگہ خالی ہے نا، اسامی خالی ہے۔ اس خالی اسامی کو پر کرنے کے لیے کوئی یہودی فنڈامنٹلسٹ کھڑا ہو جائے گا، میں ہوں مسیحا اور میں تو اب قائم کروں گا اسرائیل، کم وقت میں۔ یہ صرف جو ہے اقتصادی استحصال کافی نہیں ہے، ہماری باقاعدہ حکومت قائم ہونی چاہیے نیل سے فرات تک، یہ ان کا ایک خواب ہے۔ بہرحال یہ بھٹی وہاں دہکنے والی ہے، اور اس بھٹی ہی کا دوسرا حصہ وہ ہے جو بوسنیا سے شروع ہو چکا ہے۔ بوسنیا سے یہ در حقیقت کرسچین فنڈامنٹلزم کا ہے آنسلاٹ جس کا آغاز ہوا، اور کس حکمت سے بات چل رہی ہے، ذرا سی نگاہیں ادھر کر لیجئے تاکہ گورالزے کا ستیہ ناش کر کے پھر الٹیمیٹم دیجئے بھاگ جاؤ، واپس چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ اب جو انہوں نے بنائے تھے کہ یہ علاقے ہیں امن کے گہوارے، انہیں ایک امن کے گہوارے کا حشر دیکھ لیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ ان کے پاؤں یہاں سے اکھڑ جائیں، یستفزہم من الارض، یہاں سے یہ بھاگے، جان بچا کر بھاگے نکلے۔ بہرحال اس علاقوں کو انہوں نے خالی کرانا، اور اس کے بعد ان کا اگلا ہدف جو ہے ظاہر بات ہے کہ یورپ کی سرزمین پر استنبول، اسلام بول کیسے برداشت ہوگا؟ اور جس طریقے سے رشینز اب ان سربز کی پشت پناہی پر آ رہے ہیں، یہ نسلیت اور مذہبیت دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ تو خطرناک شاید دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ یہ ہے در حقیقت جو آنے والے حالات و واقعات ہیں اس علاقے کے۔ ادھر سے عیسائی آنسلاٹ ہوگا، جو حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ جس کا حوالہ دیا گیا ہے، جو آرمگیڈون ہے عیسائی روایات میں، وہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس وقت جب یہ کہ مسجد شہید ہوگی، جو فنڈامنٹل مسلمان ہے وہ کھڑا ہوگا، وہ احتجاج کرے گا، اس کو سب سے پہلے تو اپنے حکمران ڈھونڈیں گے، اور رہی صحیح کسر جو عیسائی اور یہ یہودی جو ہے یہ پوری کریں گے۔ یہ تو سیناریو ہے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ تو یہ احادیث سے جو نقشہ سامنے آتا ہے، اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات جو اسٹیج ہیز بین سیٹ، وہ سارے کے سارے معاملات آنے والے ہیں۔ اب آ جائیے جب کہ عالم اسلام کا قلب اور میسرہ تو اس حال میں ہے، گویا کہ اب ساری توجہ جو ہے اب ہماری مرکوز ہونی چاہیے اس کے دائیں بازو کی طرف، میمنہ، دائیں بازو۔ یہ دائیں بازو کسی زمانے میں تو مسلسل تھا، ایران، افغانستان، ترکستان کے دو حصے تھے، روسی ترکستان ہو گیا، بعد میں چینی ترکستان ہو گیا، پہلے تو یہ ایک ہی علاقہ تھا۔ ہندوستان بنگال سے ہوتا ہوا، برما سے ہوتا ہوا، پھر سیدھا چلا گیا، پھر یہ جاوا، سماٹرا، بورنیو، یہ سارا علاقہ جو اب ملائیشیا اور انڈونیشیا، یہ بڑا مسلسل رائٹ ونگ تھا عالم اسلام۔ لیکن یہ کہ اب بھارت درمیان میں ہے، جیسے خنجر کی شکل ہے اسرائیل کی، وہ عالم اسلام کے قلب میں پیوست ہے۔ نقشے میں جب بھی دیکھیں گے وہ خنجر نظر آئے گا، بعین ہی کشمیر کا وہ دستہ ہے، اور نیچے وہی ٹرائنگل جو ہے بھارت کی، وہ اس عالم اسلام کے میمنہ کے اندر، سینے کے اندر چونکہ نصب ہے، لہذا یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہ پورا جغرافیہ اپنے ذہن میں جما لیجئے۔ ایک حصہ وہ ہے جسے ہم کہیں گے وسط ایشیائی مسلم بلاک، اس وقت نہیں ہے بلاک کی شکل میں،
پوٹینشل بلاک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بلاک ہے، ایران، افغانستان، پاکستان. اور ان کے بارے میں ذرا یہ تشبیہ میرے ذہن میں آئی ہے، آپ کو بھی منتقل کر رہا ہوں، اور چونکہ اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے یہ بات ہم انشاءاللہ دور دور تک پہنچائیں گے، اسی لیے بعض باتیں جو میں نے پہلے کہی ہیں دہرا رہا ہوں. نقشے پر دیکھیں گے تو پاکستان اور ایران ایسے ہیں جیسے رحل کے دو بازو ہوتے ہیں، اور جیسے اس کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے ایسے افغانستان جو ہے اس رحل کے اندر رکھا ہوا ہے، یا یوں کہیے دو بازوؤں کے درمیان گود میں پاکستان اور ایران کی گود میں افغانستان ہے. اور جیسے افغان کا جو ہے اوپر پگڑ بہت بڑا ہوتا ہے، ضمیر جعفری صاحب کا شعر کوئی صاحب مجھے یاد کرا دے، بڑا پیارا شعر تھا افغان کے بارے میں کہ سر پہ لیے پھرتا ہے پورا افغانستان. اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ پورا افغانستان معلوم ہوتا ہے کہ سر پہ اٹھائے پھر رہا. تو وہ جو پگڑی ہے ان تین ملکوں کے اوپر، وہ ترکستان کے وہ علاقے ہیں، یہ سب شمال میں ہمارے، کہیں وہ ترہ بڑا نکل گیا ہے، قازقستان جو ہے وہ بہت دور تک نکل گیا ہے، باقی زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ تو افغانستان کے، کچھ ایران کے یہ شمال میں واقع ہیں. یہ ہے سینٹرل ایشیا کا مسلم بلاک. جغرافیائی طور پر تو اب بھی بلاک ہے، ویسے بلاک کی شکل میں نہیں ہے، لیکن ایک پوٹینشل بلاک کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد بھارت، ادھر چین. ان دونوں ملکوں کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، جتنے مسلمان اس وقت پاکستان، افغانستان اور ایران میں ہیں، تقریباً اتنے ہی مسلمان بھارت میں. وہ ہے مائنورٹی، تعداد گنیے ذرا ان کی، اس لیے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ سے کم ہم نہیں، 18 سے تو لازماً کم نہیں. تو گن لیجئے ایران، افغانستان، پاکستان. اور جتنے مسلمان اس روسی ترکستان کے علاقے کے اندر آباد ہیں، اتنا ہی مسلمان تقریباً چینی ترکستان کے اندر آباد ہیں. تو یہ ایک تو ہے وہ بلاک، ان چار حصوں کا کہیے، ویسے ممالک تو کئی بن جائیں گے، یہ ترکستانی ریاستیں تعداد میں تو کئی ہیں، لیکن چار سمجھیے، ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان، یہ ایک بلاک ہے. ساتھ جو علاقہ ہے بھارت، اس میں 15 کروڑ، 18 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان، ادھر تقریباً 7 کروڑ لگ بھگ جو ہیں وہ چینی ترکستان کے اندر. اس نقشے کو ذہن میں جمائیے. اس کے بعد وہ مشرقی بازو ہے، اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے زیادہ عرض نہیں کرنا. اس میں انڈونیشیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان آبادی کا سب سے بڑا ملک، اس کو عیسائیت نے اس طرح ٹارگٹ کیا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر مشنری ایکٹیویٹی ان کی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی ہے، اور حکومت کی سطح پر اتنا تعاون ہے عیسائیوں کے ساتھ. مسلم فنڈامنٹلزم کو کرب کیا جاتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد، اور ساری سرکاری مشینری جو ہے وہ عیسائی مشنریز کو وہاں پر سپورٹ کرتی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگلی صدی کے ربع اول کے اندر عیسائی مشنری، باقاعدہ ان کے یہ ریٹن کلیمز ہیں، ہم انڈونیشیا کو خالص عیسائی ملک بنا لیں گے. ہوگا کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ دعویٰ ان کا ہے. ملائیشیا ہے، بڑا اچھا ملک ہے، بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، سیدھے، لیکن یہ کہ ایک تو چھوٹا ملک، کوئی حیثیت نہیں. دوسرے یہ کہ وہاں چینی جو ہے مائنورٹی بڑی ایکٹیو ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، بہرحال وہ ہمارا ہی جسم کا ایک حصہ ہے سابق. وہاں پر بھی جو سیکولرزم ہے اس کا تقریباً فیصلہ کن غلبہ بھی ہے، واللہ عالم. لیکن یہ کہ بیچ میں بھارت ہے، اس لیے اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو پوٹینشل جو ہے وسط ایشیائی مسلم بلاک، یہ ہے کہ جس پر ہماری توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے. اس میں خاص طور پر 2 حدیثیں جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ نوٹ کرائی، آج پہ نوٹ کر لیجیے. ایک تو وہ حدیث کہ جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج ناس من المشرق یعطئون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق سے لوگ آئیں گے، نکلیں گے، جو جب وہاں پہ بھٹی دہکے گی مڈل ایسٹ میں، اور وہاں پر مسلمانوں کی قیادت ایک صاحب کے ہاتھ میں ہوگی جن کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں. وہ مہدی کا لفظ جو ہے اس سے وہ شیعوں والے مہدی کو آپ قیاس نہ کیجئے، بہرحال مسلمانوں کے قائد ہوں گے. اللہ عطا فرمائے گے. خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو خون اسماعیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ اٹھا دے گا کسی کو۔ وہ کوئی امام غائب نہیں ہے جو حاضر ہوں گے، اس وقت پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہوں، اور اس لیے کہ اب دور نہیں ہے معاملہ۔ بہرحال جب وہاں پر وہ بھٹی دیکھے گی تو مدد کے لیے یہاں سے جائیں گی فوجیں،